پولیس میموریل ڈے، ہمارے بہادر پولیس والوں کو ان کی عظیم قربانیوں کے لیے ہماری خراج عقیدت۔ پولیس یادگاری دن کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ نے دہلی میں نیشنل پولیس میموریل میں پولیس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جناب اجے کمار مشرا اور مرکزی داخلہ سیکریٹری سمیت کئی معززین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب شاہ نے 6 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ داخلی سلامتی اور آزادی کے بعد سے اس کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے جانوں کے نذرانے دے کر پوری کی۔ انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے کہا کہ آج ہندوستان دنیا میں ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے اور اس کی بنیاد شہداء کے خاندانوں کی قربانی ہے اور یہ ملک ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی بھی ملک کی داخلی سلامتی یا سرحدی حفاظت چوکس پولیس نظام کے بغیر ممکن نہیں۔ ملک کی خدمت کرنے والے تمام اہلکاروں میں سے پولیس اہلکاروں کی سب سے مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، تہوار ہو یا باقاعدہ دن، پولیس اہلکاروں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ تہوار منانے کا موقع نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تمام پولیس فورس اپنی زندگی کے سنہری سال اپنے خاندانوں سے دور ملک کی طویل سرحد پر گزارتے ہیں اور اپنی بہادری اور قربانیوں سے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہوم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ چاہے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہو یا جرائم کو روکنا ہو، ہجوم کا سامنا کرتے ہوئے امن و امان برقرار رکھنا ہو، آفات اور حادثات کے دوران عام شہریوں کی حفاظت ہو یا کورونا کے دور جیسے مشکل وقت میں فرنٹ لائن پر ہو، شہریوں کی حفاظت ہو، ہماری پولیس والوں نے ہر موقع پر خود کو ثابت کیا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں 1 ستمبر 2022 سے 31 اگست 2023 تک 188 پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے امرت کال کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے سے شروع ہو کر آزادی کی صدی تک یہ 25 سال ملک کو ہر میدان میں اونچے مقام پر لے جانے کے لیے ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے 130 کروڑ عوام نے اجتماعی اور انفرادی طور پر عہد کیا ہے اور ان قراردادوں کے ساتھ ہمیں دنیا کے ہر میدان میں اونچے مقام پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پچھلی دہائی میں ہمارے بہادر پولیس اہلکاروں کی کوششوں سے دہشت گردی، عسکریت پسندوں کے حملے، نکسلزم اور نسلی تشدد اپنی بلند ترین سطح سے 65% تک کم ہوا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں NDRF کے ذریعے کام کرتے ہوئے مختلف پولیس فورس کے جوانوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے میدان میں نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک قابل احترام نام کمایا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہندوستان کی آزادی کے امرت کال میں داخل ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت ہند 3 نئے قوانین لا رہی ہے جو ہمارے فوجداری نظام انصاف کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں قوانین 150 سال پرانے برطانوی قوانین کی جگہ لیں گے اور نہ صرف ہندوستانیت کی عکاسی کریں گے بلکہ آئین ہند کی روح کے مطابق ہر شہری کے حقوق کا بھی تحفظ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے حکومت نے سخت قوانین بنائے ہیں اور پولیس ٹیکنالوجی مشن کو جدید بنانے کے لیے دنیا کی بہترین انسداد دہشت گردی فورس بننے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے PM مودی کی قیادت والی حکومت نے آیوشمان CAPF ہاؤسنگ اسکیم، CAPF-EO اس ویب پورٹل، وزیر اعظم اسکالرشپ اسکیم، سینٹرل ایکس گریٹیا ڈس ایبلٹی ایکس گریٹیا، ایئر کوریئر سروس اور سینٹرل پولیس ویلفیئر میں بھی بروقت تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس میموریل محض علامتی نہیں بلکہ یہ قوم کی تعمیر کے لیے ہمارے پولیس اہلکاروں کی قربانی اور لگن کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی خبر۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔